دوستو، ایک لفظ ہے ظلم، ستم، جبر۔ یہ انسانوں کے لیے بڑا تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس کا دل پوری طرح ٹوٹ جاتا ہے، اس کی روح کے اندر زخم ہو جاتے ہیں، اس کا باطن پوری طور پر توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ کسی بھی صورت ظلم اور زیادتی کسی بھی مذہب میں اور کسی بھی اخلاقی معاشرے میں روا نہیں ہے۔ اور پھر دین اسلام جو دین رحمت ہے، جو دین کرم ہے، جو دین درگزر ہے، وہ تو اپنے ماننے والوں کو اس بات کی خاص تلقین کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہر قسم کی زیادتی سے، ہر قسم کے ظلم سے اپنے آپ کو اور اپنے ہاتھوں کو بچا کے رکھے۔ یہ جو ظلم اور زیادتی کسی بھی صورت میں ہوتی ہے، یہ تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔ اسلام چونکہ دین رحمت ہے تو وہ اپنے ماننے والوں کو اس بات سے سختی سے منع کرتا ہے کہ کسی بھی قسم کی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی جائے، کوئی ظلم نہ کیا جائے۔ وہ ظلم ہتھیار سے لے کر رویے تک کوئی بھی ہو، آپ کے لہجے کی زیادتی ہو، آپ کے لفظوں کی زیادتی ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اذیت میں مبتلا نہ کیا جائے۔ میرے بھائیوں، آج اس معاشرے میں ہم وقت گزار رہے ہیں، اس میں ظلم اور زیادتی تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے سماجی ماحول کے اندر حق دبا لینا، ظلم کرنا، جبر کرنا، لوگوں پر الزام تراشیاں کرنا، عزتوں پر حملے کرنا، لوگوں کے بارے میں اپنا رویہ اس طرح کا کرنا کہ جس سے ان کو تکلیف ہو، یہ ہمارا معمول بن گیا۔ یاد رکھیے گا، جو دھلے ہوئے اور اجلے ہوئے چہرے ہوتے ہیں نا، ان پر ذرا سی بھی گرد بوجھ بنتی ہے۔ جو سفید کپڑے پہنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان پر چھوٹا سا دھبا بھی دکھائی دیتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے کپڑوں سے زیادہ ہماری روح اجلی ہوا کرتی ہے، ہمارے چہرے سے زیادہ ہمارا دل صاف ہوا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، زیادتی نہیں یار، تکلیف نہیں۔ یہ جو ہمارا مزاج بن گیا ہے نا کہ کوئی نہ کوئی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پہلے تو لوگ دو بدو لڑائی کر لیتے تھے، اپنا غصہ نکال لیتے تھے۔ اب تو ہم جس دور میں ہیں یہاں لوگ سازش کرتے، تکلیف دینے کے نت نئے بہانے تراشتے۔ لوگ اب شرارتوں کے ساتھ، لفظوں کے ساتھ، جملوں کے ساتھ روحوں کو زخمی کرتے۔ یاد رکھیے گا، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب فرماتا، لوگوں میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے۔ مالک و قادر مطلق ہو کر کریم فرماتا ہے، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیتا ہوں، کسی پر زیادتی نہ کرنا۔ میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ بہویں دروازوں سے لگ کے رو رہی ہیں۔ بہو کا باپ صلح کرانے گیا ہے تو وہ روتا جا رہا ہے اور روتا آ رہا ہے۔ جس کے ہاتھ کوئی سرا آیا ہے کسی کی ڈور کھینچنے کا، پھر اس نے کم نہیں کی۔ کسی شخص کا کہیں ہاتھ پڑتا تھا، وہ طاقتور تھا، تو اس نے پھر کمزور کو لتاڑنے میں، گھسیٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مومن کی یہ شان نہیں۔ مومن کا مقام تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضور فرماتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، مالک تیری بارگاہ میں معزز کون ہے؟ بڑے لوگ بڑی جگہوں پہ معزز ہے، کوئی خاندان میں معزز ہے، کوئی قبیلے میں معزز ہے، کوئی علاقے میں معزز ہے، کوئی اپنے شعبے میں بڑا معزز ہے۔ اے اللہ تیرے حضور معزز کون ہے؟ تو حضور فرماتے، رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میرے کلیم، جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو اور پھر بھی اپنے بھائی کو معاف کر دے، رب کی نظر میں اس کی بڑی عزت ہے۔ وہ بڑا قابل تکریم ہے، وہ بڑا قابل اعزاز ہے۔ وہ طاقتور تھا، صاحب حیثیت تھا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی طاقت رکھتا تھا، وہ تہ و بالا کر سکتا تھا، لیکن کیا کیا اس نے کہ وہ جب قادر آیا، غالب آیا، اس نے معاف کر دیا اللہ کی رضا کے۔ تو ظلم نہیں، جبر نہیں، زیادتی نہیں، تکلیف نہیں۔ اور اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو وہ یہ مت بھولے کہ اگر کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں زیادتی کر رہا ہوں، وہ گھر میں زیادتی کر رہا ہے، یا دکاندار ہو کے گاہکوں سے زیادتی کر رہا ہے، یا آفیسر ہو کر
اپنے ماتحتوں سے زیادتی کر رہا ہے، یا سربراہ ہو کر کسی ادارے کا اس ادارے کے معاملات سے زیادتی کر رہا ہے، استاد ہے تو شاگردوں کے حق میں کسی قسم کی ناانصافی کا مظاہرہ کر رہا ہے، وہ کوئی بھی اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں زیادتی کر رہا ہوں، ظلم کر رہا ہوں، اور یہ کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا، میری سازش بڑی کامیاب جا رہی ہے اور میں نے آنکھوں میں دھول جھونک رکھا ہے، تو اللہ کا قرآن بولا، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، فرمایا اے سننے والے، ہرگز اللہ کو ان کاموں سے بے خبر نہ سمجھنا جو کام ظالم کر رہے ہیں، یہ گمان نہ کرنا کہ رب بے خبر ہے، یہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ کو غافل نہ جاننا، معاذ، یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ بے خبر ہے ان کاموں سے جو کام ظالم کر رہے ہیں، تو یا اللہ اگر تو باخبر ہے اور اگر آشنا ہے اور حقیقتاً ہے اور یقیناً ہے اور ایمان ہے کہ ہے، تو پھر ظلم ہوتا جا رہا ہے، پھر جبر ہوتا جا رہا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، فرمایا رب انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن پھر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اس قیامت کے دن تک کے لیے اللہ مہلت دے رہا ہے جس دن پھر نگاہیں پھٹ جائیں گی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ دوستو یاد رکھنا، ظلم کی 3 قسمیں، شرک بھی ظلم ہے، قرآن مجید نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، یہ اللہ کے ساتھ زیادتی ہے کہ مالک اللہ ہو، خالق اللہ ہو، رازق اللہ ہو، قادر اللہ ہو اور انسان اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے۔ ایک تو یہ شرک ہے، ایک شرک اپنی ذات پر بھی شرک ہوتا ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں نا، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے لیے دوزخ اکٹھی کرتے ہیں، وہ اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، گناہ کر کے، زیادتی کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے۔ قرآن مجید نے کہا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا وہ جو اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں وہ ظالم ہیں، اپنی جان پر ظلم کر رہے، وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے۔ اور جو کسی پر ظلم کرے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، وہ یاد رکھے کہ اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ کو علم ہے، اللہ نے ڈھیل دے رکھی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا جو تھوڑی سی بھی زیادتی کر رہا ہے نا، اسے 3-4 نقصان ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، تو جس کو رب پسند نہ کرے وہ پھر کسی کا پسندیدہ رہ سکتا، اس کی زندگی سکون قرار والی ہو سکتی۔ اگر کوئی ظالم ہے تو لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند، بڑا ظلم کر لے جس نے کرنا ہے، جتنی زیادتی کرنی ہے کر لے، لیکن اللہ کہتا ہے انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہزاروں بچے قتل کرائے تھے فرعون نے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ بچوں کو قتل کرا دیتا، عورتوں کو زندہ رکھتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو۔ ایک الجھا ہوا خواب دیکھ کر اس نے اتنے بچے ذبح کرائے اور معاذ اللہ خدا کہلوایا، مطلق، کوئی اس کو پوچھنے والا نہ تھا، لیکن رب کیا کہتا ہے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون کو بھی غرق کر دیا اور فرعون والوں کو بھی غرق ہی ہوا ہے۔ کامیاب ظالم کبھی کامیاب، ایک بہت بڑی سزا ہے ظالم کے لیے، اور میرا خیال ہے اس سے زیادہ سزا نہیں ہو سکتی جو میں اب بیان کرنے لگا ہوں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ فرماتا ہے یہ جو ظالموں کی قوم ہوتی ہے نا، اسے اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اوئے ہوئے ہوئے، ظالموں کو اللہ ہدایت، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ تم زیادتی کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، اندھے ہو جاؤ گے، تمہارا شعور چھین لیا جائے گا، تمہیں یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کتنا بڑا جبر کر رہے ہیں، تمہاری وہ صلاحیتیں سلب کر لی جائیں گی، سوچنے کی، سمجھنے کی۔ بہت ساری ڈگریوں کے باوجود بھی
बहुत सारे इल्म के बावजूद भी, बहुत सारी तालीम के बावजूद भी गुमराह के गुमराह रह जाओ। क्यों? कि वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, अल्लाह ज़ालिमों की कौम को हिदायत, और इंसान के पास डिग्री हो और शऊर ना हो, ताकत हो शऊर ना हो, माल हो शऊर ना हो, उसके पास सारा कुछ हो और वो गुमराही में भटकता फिरे, ये कुछ छोटा नुकसान है? मेरे भाइयों याद रखिएगा, रब फरमाते हैं अल्लाह एक तो जालिमों से अल्लाह जालिम को पसंद नहीं करता, जालिम कभी कामयाब नहीं होता, और फरमाया जालिमों को अल्लाह हिदायत, ये बहुत बड़ी सज़ा है कि इंसान जालिम हो, जाबिर हो और उसे हिदायत नसीब ना हो, ये बहुत बड़ी सज़ा है। अब होता क्या है, जुल्म करता क्या है? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुल्म ना क़यामत वाले दिन बहुत सारे अंधेरों का बायस बनेगा। तुमने बड़ी पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारी होगी लोगों के सामने, बड़ी आसूदा तुमने वक्त गुजारा होगा, अच्छे लिबास पहने होंगे, बड़ी गाड़ियों में घूमे होंगे, और मुमकिन है कि तुमने बड़े कुशादा घरों में वक्त गुजारा हो, लेकिन अगर कहीं तुमसे जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, तो क़यामत वाले दिन ये तुम्हारे लिए तारीकी है। सारी सलाहियतों के बावजूद सुबह क़यामत ये तुम्हारे लिए अज़ियत का बायस। अपने आप को रोकें, अपने आप को समझाएं। हम ना जाते जाते भी कई दफ़ा ऐसी बात कह जाते हैं जो बात दुरुस्त, मैं आपसे अर्ज़ करूं, सड़क पर चलते हुए मैंने खुद देखा है, चूँकि मुझे बहुत सफ़र करना पड़ता है, मैंने खुद देखा है कई दफ़ा गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की गलती नहीं होती, माहौल ऐसा बन जाता है, लेकिन लोगों का जो रवैया होता है, जो गुफ्तगू का अंदाज होता है, तो अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि ऐसा ना समझें कि सिर्फ अमीर ही ज़्यादती कर रहा है। कहीं कहीं वो शख्स भी जिसने जिम्मेदारी ली है, लोगों की छतें नहीं गिर जाती, लैंटर नहीं गिर जाते, किसकी ज़्यादती? काम करने वाले की। तो अपने अपने शोबे में, अपनी अपनी जगह, अपने अपने माहौल में लोग गैर जिम्मेदार होते हैं, ज़्यादती करते हैं, उसका नुकसान होता है। तो मेरे अजीज़ याद रखिएगा, ज़्यादती नहीं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में एक दूसरे पर जुल्म ना करो, वरना तुम दुआएं करोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करेगा। तुम बारिशें मांगोगे, अल्लाह तुम्हें बारिशें नहीं देगा। तुम अल्लाह से मदद मांगोगे, लेकिन तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। याद रखिएगा, अपनी ज़िंदगी में कोशिश करें, हम अमीर हैं या गरीब हैं, हम बाप हैं, उस्ताद हैं, आलिम हैं, ऑफिसर हैं, सियासतदान हैं, कुछ भी हैं, हमसे कोई ज़्यादती ना हो, किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना पहुँचे। मैं दोस्तों से कहा करता हूँ, चलो इस तरह करो, किसी का भला नहीं कर सकते, नुकसान ही ना करो, फ़ायदा नहीं कर सकते तो किसी के साथ जुल्म ही ना करो, किसी को दुआ नहीं दे सकते तो बद्दुआ ही ना दो। चलो ऐसा करो कि अपने वजूद को रुकावट ही ना बनाओ, किसी के लिए आसानी पैदा करने की सही करें, मिलजुल के किसी का भला करने की कोशिश करें, लोगों के लिए खैर जमा करने का इरादा करें, कोशिश करें किस हद तक किसी का भला हो सकता है। लेकिन मजलूम जो है, जिस पर ज्यादती की जा रही, याद रखिएगा, समझ लीजिएगा कि जिस तरह लोग कहते हैं ना फलाने आदमी को कि यहां आग है, इससे बच, यहां तीर बरस रहे हैं, बच जा, यहां गोलियां चल रही है, बच जा। मजलूम की बद्दुआ से भी इसी तरह बचना चाहिए। जब लोग किसी को इतना मजबूर कर देते हैं ना कि बेबस हो जाए और वो और किसी से कुछ ना कह सके, जब वो इस बात पर मजबूर हो जाए कि अब किसी को कुछ नहीं कह सका और फिर वो रो के रब के हुजूर अर्ज करे, उस वक़्त से बचे, मजलूम की बद्दुआ से बचे। हजरत माज इब्न जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यमन का गवर्नर बनाया था, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन्हें यमन भेज रहे थे ना, तो हुजूर ने एक नसीहत फरमाई, फरमाया याद रखना, तुम गवर्नर बन के जा रहे हो, मजलूम की बद्दुआ से बचना, इसलिए कि मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई रुकावट नहीं होती।
تو فوراً قبول ہو جاتی۔ آج آپ یقین کریں کتنی ساری جگہ ہیں